کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 12 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے شہریار بھائی نے, جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے ٹوورڈز ہدایہ کے نام سے. بہت اچھی پوڈ کاسٹ ہے, بہت علمی باتیں ہیں. ان قریب وہ اپنے چینل سے اپلوڈ کر دیں گے, لنک ان کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھاتے ہیں, تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. بلوغ المرام عربی میں نام ہے اور فقہ الاسلام اردو ترجمہ اہل حدیث نے شائع کیا. اس کی شرح پڑھ کے دیکھ لیں. عربی میں انہوں نے صحیح لکھا تھا, اردو ترجمہ کیا انہوں نے نکال دیا, تو میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. پچھلے دنوں جو میری ویڈیو یہ گلے پھاڑنے والے بھائیوں کے بارے میں ریکارڈ ہوئی ہے, میں نے یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں. یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے باوجود ابن تیمیہ کے اوپر یہ جھوٹ کا پھر فتویٰ لگتا ہے. وہ ابن تیمیہ نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے. ابن تیمیہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی, 8ویں صدی کا ایک مولوی تھا, اس سے زیادہ کیا ہے. کوئی وہ محدثین میں آتا ہے. بات کریں ہم سے پہلے 300 سال کے لوگوں کی. اگر میری کوئی بات ہے پورے کانٹیکٹ کے ساتھ تو میں اس کا جواب دوں. باقی اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مولویوں سے تنگ ہیں یا دوسرے فرقوں سے نفرت کرتے ہیں, وہ ہمارے پلیٹ فارم کو بعض اوقات یوز کر لیتے ہیں. کئی لبرلز کرتے ہیں, کئی سیکولرز یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. اگر مس یوز نہ کرے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, نان مسلم بھی کرے, ہندو بھی کرے, کرسچن بھی کرے. مس یوز بھی کر لیتے ہیں اپنی دشمنی نمانے کے لیے, کہتے ہیں ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. کئی تو جعلی اسٹوڈنٹ خود سے بنے ہوئے ہیں, اور جس طرح نبی اسلام پہ کہتے تھے صبح کے وقت ایمان لے آئے, شام کو کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں, وہ خود بخود اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر لانے برات بھی کرتے ہیں, اور لانے برات کر کے پھر بتایا کریں کہ اب سے ہم دوبارہ سے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دوبارہ سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کہنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہ بھی کوئی بات نہیں کرتے, اے سدی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. نافرمانی پہ رکھا گیا. میں نے جرات کی ہے نا, یہ تو اہل حدیث کو بھی نہیں ملی. یہ تو حضرت کر کے باتیں کرتے تھے ان بابوں کے بارے میں جنہوں نے شرک پلایا. آج میرے دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں نہیں جی انجینئر صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہے, بس وہ نہ کیا کریں. انجینئر صاحب جو قرآن و سنت میں ہے وہ کریں گے, چاہے اہل حدیث کو اہل البیت کی بات بری لگے, چاہے جو بندیوں کو رفع الیدین برا لگے, چاہے بریلویوں کو بزرگ بابوں کی جو نظریات کے اوپر میری گرفت ہے وہ بری لگے. میں نے تو حق بیان کرنا ہے. میں نے ہلکا جملہ بولا ہے. بریلویوں کو تو یہ قیدہ بتایا گیا نا. ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹرین میں بات کر رہے ہیں. نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا, اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے تو آپ بتا دیں کیا ہے, تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے, اور آپ کا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کیا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے وہ کیا ہے, بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں نے آج تک کسی عالم کا نام لے کے اسے کتا کہا ہے؟ ہاں تو پھر بات ختم ہوگی نا. رہا جنرل علماء سو کو کتا کہنا, تو وہ اللہ نے کہا ہے اور وہ سارے مانتے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں صحابہ کہف کے کتے نے تو جنت میں چلے جانا ہے, انہوں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے, میں تو بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اور میں بائی نیم مینشن نہیں کر رہا. میں جنرل کہہ رہا ہوں کہ علماء سو جس فرقے میں ہے وہ کتے کی مثال ہے. وہ قرآن میں آیا ہوا ہے نا. اب میں کیا کروں, اگر اللہ نے یہ مثال نہ بیان کی ہوتی تو پھر آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے تھے. میں علماء سو کو کہہ رہا ہوں, علماء حق کو نہیں. نہ علماء حق جو ہیں وہ پیغمبروں کے وارث ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو کوئی ایسا کوئی ہونہار قسم کا جانشین مل گیا کہ جس نے ڈاکٹر اسرار, آج بھی وہ جماعت صرف ڈاکٹر اسرار پہ چل رہی ہے. انڈیویجول پرسنالٹی ہے نا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو چند ایک موضوعات کو چھیڑا ہے. ہم نے تو کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے, نہ پرانا نہ نیا. اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سارا کا سارا معاملہ موجود ہے. ہم یہ کلٹ کریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, چونکہ میں نے کسی کی مسرت پہ نہیں بیٹھا. میں تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں لا رہا. ان کو میں نے سادہ مسلمان بنایا. میری خواہش تھی سادہ مسلمان بننے کی. میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو گیا ہوں ان کے اوپر. میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں اتنی مشکل زندگی گزاروں. میرا تو دل کرتا تھا میں تہجد کے وقت مسجد میں جاؤں,
तस्बीह लेके पढ़ता रहूं, कुरान पाक पढ़ूं और इशराक पढ़ के जब सूरज बुलंद हो जाए तो निकलूं। मैं तो सूफी टाइप बंदा था। जो पहली 5 आयात हैं वो सूरतुल अलग की हैं। सूरह मुदस्सिर की जो है उसमें आगे डिटेल मौजूद है कि फतरत के पीरियड के बाद, यानी जब वही का सिलसिला रुक गया, उसके बाद पहली वही जो है ना वो सूरह मुदस्सिर की नाजिल हुई है। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। ओवरऑल पहली कौन सी है? सूरतुल अलग की। उसके बाद फतरत का पीरियड आया, एक लंबा पीरियड, जिसके बाद फिर कुरान पाक का सिलसिला शुरू हुआ। वहां जो है वो सूरह अल मुदस्सिर है। ये दोनों की तफरीक मौजूद है, दोनों की बातें दुरुस्त नहीं, कोई मुगालता नहीं, नहीं कोई मुगालता नहीं है, दोनों बातें अलग अलग दुरुस्त है। अच्छा, ये इमाम शाफी को तो इब्न तैमिया के बड़ों ने उस जमाने में शिया कह दिया था। इमाम शाफी ने क्या अहले बैत की शान बयान की थी? अहले हदीस आज दावा करते हैं हम अहले बैत की शान बयान करते हैं, मेरे देखा देखी शुरू हो गए, सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिए। तो मैं इसे एक मासूमाना सवाल करता हूं, क्या इमाम शाफी अहले बैत की शान बयान करते थे, इस वजह से उन्हें राफजी कहा गया? अहले हदीसों को तो कोई राफजी नहीं कहता। किसी अहले हदीस को जो मामू का दिफा करता हो, आज तक किसी ने राफजी कहा है? इमाम शाफी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि उन्हें राफजी कह दिया शान अहले बैत बयान करने के ऊपर? इसका मतलब है कि मामला कुछ डिफरेंट था। वो इमाम मूसा काजिम के शागिर्द थे। इमाम मूसा काजिम का जो शागिर्द होगा, आज के जो सैयद है ना, उनको पता है कि अहले बैत के साथ बनु उमैया ने क्या किया है। हाँ, उनको पता था कि वहां ठीक कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो तुमने बात की है गलत की, उन्होंने कहा कि उससे तो साबित ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसने मान लिया छोटू ने कि अगर साबित हो तो बाकी बकवास करके गया, भागा इसीलिए। पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए मैंने आपको कहा था मुझसे पूछे, मैं जिंदा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरे हुए जिंदा आने वालों की मंजी अपनी जिंदगी में ठोक के जा रहा हूं। इतने मुहकम दलाइल रख रहा हूं। वो जान छुड़ाने का जरिए ये था कि वो ये कहता कि इमाम हनीफा ने ये नहीं फरमाया। उसे पता था कि इंजीनियर जो बात कर रहा है उसके तहत मंजी ठुकती है हमारे फिरके की, इसलिए उसने कहा कि हमारे आला हज़रत ने पहले कहा था अबू हनीफा ने ऐसे नहीं कहा होगा। बुजुर्ग बाबों की जो प्रस्तिश हो रही थी, कब्र प्रस्ती हो रही थी, यार गुम्मद खजरा के ऊपर कोई बात ही नहीं करता था। सही मुस्लिम की हदीस 1200 साल से लिखी रह गई। एक ममलूक एम्परर की बिदत ने जो 650 साल बाद उसने लाके गुम्बद रखा, वो मुस्लिम शरीफ की हदीसें हड़प कर गया। वो गुम्बद, किसी वाबी की जरूरत नहीं हुई कि गुम्बद के बारे में बोले कि ये बाद में रखा गया। भाई ये बिदत है, इसका रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मुसलमान हो चुके हैं उन्हें आगे ये बात बताई जाती है ना। नॉन मुस्लिम को तो हम ये नहीं कहते कि अबू बकर को मानो या अली को मानो, हम तो स्टार्ट कुरान और सुन्नत से लेंगे ना। तो इसलिए ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मुसलमान है फिर उसे बताया जाएगा कि जिन हस्तियों की मोहब्बत ताजीम का हुक्म हमारे पैगंबर ने दिया है, आपने करना है। अगर आप मुझे कहें कि आप एक मुसलमान को क्यों कायल कर रहे हैं कि नबी की बीवियों का एहतराम करें, तो हम उन्हें बताएंगे इसलिए कि वो हमारी माएँ हैं, इसलिए कि नबी इस्लाम उनसे मोहब्बत करते थे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है कि हम उनसे भी मोहब्बत करें। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।